اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کے پاس جاتے ہیں اور انسان ہمیں توڑ دیتے ہیں، ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ انسان کے پاس محدود اختیار اور وسائل ہیں، وہ ہماری ہر امید پر پورا نہیں اتر سکتے اور پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے اصل کی طرف پلٹ کر آتے ہیں اور اللہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں مایوسی سے نکال کر امید سے نوازتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے در سے جڑنے کے بعد ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ کی رضا نہیں تو اور کیا ہیں؟ اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ جہاں لگے صبر کرنا مشکل ہے، وہیں پر اور زیادہ صبر کریں۔ صبر کے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جہاں برداشت ختم ہو جائے وہاں صبر کریں، یہی صبر کے موقع ہوتے ہیں۔ کسی نے تلخ بات کر دی، وہاں جواب دینے سے بہتر صبر کر جائیں۔ نیز جہاں آپ کو لگے یہاں صبر کرنا ہے مگر میں نہیں کر پاؤں گی، وہاں بھی صبر کرنا سیکھیں۔ یہ سوچ کر صبر کریں وہاں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سوچ کر صبر کریں وہاں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سوچ کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، وہ بھی صبر والے، یہ سوچ کر صبر کر لے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جسے اللہ کا ساتھ مل جائے اسے صبر پر سرور آتا ہے۔ اس لیے کہتی ہوں صبر کے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، یہی موقع اللہ سے جڑنے کے ہوتے ہیں۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ دل کے گوشے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں آپ پر بس اتنا واجب ہے کہ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ پتہ ہے کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اللہ کا پیارا نہیں ہوتا نا۔
اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ اللہ تمہارا منتصر ہے۔ ہمیں زندگی بھی اللہ کی مرضی سے ملی ہے، اور جب زندگی کے سفر کا اختتام ہونا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس سے ہی مدد مانگیں، اپنی تکلیف اللہ سے بیان کریں، اس سے ہی شفا مانگیں، کیونکہ وہی الشافی ہے، وہی آپ کو شفا دے گا۔ ایک بار سچے دل سے اللہ سے کہہ کر تو دیکھیں، وہ آپ کے سارے غم بھر دے گا، وہ آپ کی ہر تکلیف کو دور کر دے گا۔ قرآن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے شفا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن ہمیں نہ صرف اندر سے شفا یاب کرتا ہے بلکہ قرآن ہمیں باہر سے بھی شفا بخشتا ہے۔ قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان لانا ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرآن سمجھنا ضروری ہے، قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن ہمارے لیے امید ہے، قرآن ہمارے لیے یقین ہے۔ الشافی کے دو معنی ہیں، شفا دینے والا اور مطمئن کرنے والا۔ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، جسمانی بیماری اور روحانی بیماری، اور ان دونوں بیماریوں سے انسان کو نجات دینے والا صرف اللہ ہے۔ بیماریاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ مومن تو جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وہ بیماری اس کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ بیماری آزمائش ہوتی ہے۔ ہمارا اللہ ظالم نہیں ہے، ہمارا اللہ تو الشافی ہے، علاج کرنے والا اور شفا دینے والا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اولاد، مال، صحت، لیکن پھر جب ان کی بندگی اور ان کی شکر گزاری کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے ان پر آزمائش بھیجی تو یہ سب کچھ ان کے جو پاس تھا وہ سب واپس لے لیا گیا اور انہیں ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا گیا کہ ان کے پیر سے لے کر سر تک سارے جسم میں جلتے ہوئے پھوڑے نکل آئے، مگر وہ ثابت قدم رہے اور اللہ نے ان کو صحت یاب کر دیا۔ اگر آپ کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہیں اور بہت کوششوں کے باوجود بھی آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے تو آپ نے امید نہیں چھوڑنی اور نہ ہی آپ نے کوشش کرنا چھوڑنی ہے۔ آزمائش میں صبر ہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے صبر کی حد کیا ہے، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اگر آپ کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں جس میں آپ انسانوں کے محتاج ہو گئے ہیں تو یہ یاد رکھیں، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کو آپ کی ہر تکلیف کا اجر ملے گا۔ آپ کا رب کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اس نے اگر آپ کو ابھی تک شفا نہیں دی تب بھی آپ اس سے شفا مانگتے رہیں اور اس کے فیصلوں پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ کا یہی فیصلہ کیا پتہ ہمیں قیامت والے دن جنت کا حقدار بنا دے۔ اور اگر آپ روحانی اعتبار سے بیمار ہیں تب بھی آپ کو بہت صبر سے کام لینا ہے، بس کوشش کرتے رہیں اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا شروع کریں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت شروع کریں، اپنی روزمرہ کی روٹین میں قرآن اور ذکر و اذکار شامل کریں، پھر آپ کا دل اور آپ کی روح اپنے آپ شفا یاب ہونے لگے گی۔
ہمارا مستقبل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کب کیا ہونا ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا ہونا ہے۔ دنیا میں موجود لوگ بس ہمارے خوف کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ طاقت تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ اپنے بندے کی ہر پکار سننے والا ہے، جس کے اختیار میں کن فیکون ہے۔ وہی اکیلا مالک ہے اور وہی اکیلا خالق ہے۔ اللہ کو صرف خالق نہیں بلکہ ہمیں اللہ کو اپنا سب کچھ ماننا ہے۔ ہمارا رب خالق بھی ہے، ہمارا رب رازق بھی ہے، ہمارا رب رحمان بھی ہے، ہمارا رب رحیم بھی ہے اور ہمارا رب غفور بھی ہے۔ اللہ جو اکیلا ہے، جو یکتا ہے، وہی کائنات کا حقیقی خالق ہے۔ وہ اکیلا ہر چیز کا مالک ہے اور اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اور اپنی قدرتوں میں بھی یکتا ہے۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے اور حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں، راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ پتا بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے، ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکیں۔ اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ کتنے بزدل ہیں نا ہم، جس کو یاد رکھنا ہو اسی کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں بس اپنی پڑی ہے، ہم سے زیادہ بدنصیب کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں آواز دے کر اپنی جانب بلاتا ہے اور ہم اس کی آواز ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی محبت کی بے ادبی کر کے عارضی محبتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ خالق ہو کر اپنے انگنت بندوں میں سے ہمیں یاد رکھتا ہے اور ہم اس ایک رب کو یاد نہیں رکھ سکتے، نہ ہم پہلے جیسے رہے، نہ حالات سنبھل سکے۔ ہم دعا کرنے کے بعد بھی قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں رہتے ہیں جو اب تک مل نہ سکا۔ ضروری نہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ جو دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، ضروری نہیں کہ اب وہ کبھی قبول ہی نہیں ہوگی۔ کیا تم پڑھتے نہیں؟ سورہ بقر میں ہمارا رب فرماتا ہے، بھول گئے وہ وقت اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو بچا لیا اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ کیسے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا۔ کیسے اللہ نے حضرت مریم کو نکاح کے بغیر بیٹے کی بشارت دی، جو ماں کی گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے، وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو نہیں سمجھ پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے
کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں؟ تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ دونوں جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم یقین رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے؟ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پر پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں بہت ساری دعا کرنی ہے اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری منچاہی چیز لا سکتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کچھ باتیں انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ عارضی دنیا نے نہیں سمجھنا مجھے۔ اور جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جس سے میں سنا رہا ہوں وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ دل اور سوچ پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ اس سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ ہمارے اکیلے ہو جانے پر، دنیا کے رد کر دینے پر وہی تو ساتھ ہوتا ہے، دل بن کر، دعا بن کر۔ اور جب بھروسہ اللہ ہے، چاہے وہ وقت گزرنے کا ہو، کسی چیز کے ملنے کا ہو، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ کچھ چیزوں کے ملنے پر، وقت کے صحیح وقت پر گزرنے پر وسیلے بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب سن رہا ہوتا ہے اور وہ سب سن رہا ہے۔ تم اللہ سے اپنا ایک گہرا تعلق بنائے رکھو۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا اللہ تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے
کہ پھر وہ دو جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ پھر تو میرا رب کہتا ہے، تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے نا؟ تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر اللہ وہاں وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے۔ جب اللہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہان مہکتے ہیں۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے کوئی بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتے ہیں۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ مشکل اگر بڑی ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، اور جب اللہ کن کہتا ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں فیاکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا اللہ تمہیں اپنے فیصلوں سے۔ بس تم کبھی مایوس نہ ہونا۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ اللہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے، اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔
دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر اپنی توانائی لگاتے رہا کریں۔ جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ اللہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے آئے گا۔ وہ طعنے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر اللہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی؟ مسلسل مانگ رہی ہیں اور تھکنے لگے ہیں۔ میں بتاؤں، جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہے ہیں نا، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں، آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا چھوڑیں، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں۔ مانگنا نہ چھوڑیں، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ کیا پتہ اللہ نے تمہیں بار بار مانگتا دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اسی لیے کر دی ہو کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہو۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اور وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہے، اور ہم اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے، اور دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ جب قریب کا ذریعہ یعنی سجدہ آپ کے پاس ہے تو خوبصورت رشتہ یعنی دعا آپ کے پاس ہے۔ پھر پریشانی کیسی؟ جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی ساری الجھنیں اللہ پاک کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب زمین اور آسمان کے مالک کو سب کہہ دیتے ہیں پھر الجھی چیزیں اپنی جگہ سے مٹنے لگتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سننے اور ہر چیز پر خوب دیکھنے والا ہے۔
جو سب کچھ جان کر بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے، اور ہم کیوں سناتے ہیں؟ اپنے سکون کے لیے ہی تو اسے سب کہتے ہیں، کیونکہ اسے سب کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کہیں دور نہیں گیا تمہیں ان حالات میں چھوڑ کر، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے، اور آزمائش تو ہم سب کی ہی ہونی ہے، اور ہم اسی کے لیے تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اور جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے، لیکن اللہ تم پر تمہاری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تم امید نہ چھوڑو، وہ تمہیں نہیں بھولا، وہ اجر دیتا ہے، وہ مطمئن کرتا ہے بے قرار دل کو۔ اس رب کی دی ہوئی تسلی پر یقین رکھو کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ بس تم بے صبرے مت بنو، ضرور تمہارے لیے تمہارے رب نے بہترین سوچ رکھا ہے، اور جانتے ہو نا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ تو تمہارے رب نے کہا ہے نا، اور رب کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے۔ بے شک یقین رکھو کہ جو دعا تمہارے دل میں ہے وہ ضرور قبول ہوگی، اور جو حالات ابھی مشکل ہیں وہ جلد بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائیں گے۔ جب ہم تھک کر ٹوٹ کر اس ذات سے رجوع کرتے ہیں، اسے اور صرف اسے اپنا مددگار بناتے ہیں، تو یقین کرو وہ ہماری پکار ضرور سنتا ہے، اور پھر کن فیکون کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، وہ ہمارے بے چین دل کو قرار بخش دیتا ہے۔ تو تم بس اس ذات پر یقین کامل رکھو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اتنا دیتا ہے کہ پھر اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں ہم خدا کو خوش کرنے لگتے ہیں۔ پھر معلوم ہو جاتا ہے ان آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لیے ہی بہترین ہو جاتی ہیں، بس ہم نہیں سمجھ پاتے اللہ کی محبت کو۔ ہمیں یہ بات بہت دیر سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ ہی ہم سے سچی محبت کرتے ہیں، اس کی طرف محبت اور کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے، تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، بس اس لیے اللہ چاہتا ہے رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے۔ تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔ بس ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو آپ کو پریشانی اور مصیبت میں قرار دے سکتی ہے، صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جس کی پناہ میں انسان سکون پا سکتا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا، زندگی دینے والا ہے، اور وہی موت دینے والا ہے، وہی ہمارے نصیب کے حساب کتاب کرنے والا ہے، اور وہی آزمائش بھیجنے والا ہے۔ اللہ ہی آزمائش کے بعد آسانی بھیجنے والا ہے، کوئی بھی اس کے ارادوں میں اور اس کے فیصلوں میں عمل دخل دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کی طاقتوں میں اسے عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ محبت، دولت، شہرت، زندگی، موت، نصیب، شادی، اولاد، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اس نے جو چیز آپ کے مقدر میں لکھی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو انسانوں کو پوجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انسانوں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ اگر اللہ آپ کا محافظ ہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ممکن اور ناممکن جیسے تصورات بس آپ کے ذہن میں ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جو رکاوٹ کھڑی ہے وہ اس رکاوٹ کو ہی آپ کی دعا تک پہنچنے کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات اور اپنا دل اس رب کے حوالے کر دیں، وہ ان کا بہترین خیال رکھنے والا ہے۔ یقین رکھیں وہ آپ کے لیے بھی روشنیوں تک پہنچنے کے راستے ضرور بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا سمجھا کریں، آپ کے معاملات وہ رب اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ آپ کا رزق، آپ کی خوشیاں، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی، آپ کی ہدایت کے اسباب، سب معاملات آپ کے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ کسی اور پر ڈیپینڈ نہ کرے، جو چاہیے ہو ڈائریکٹلی مجھ سے کہہ دے، میں ہوں نا اس کا اپنا رب۔ اپنے راز چپکے سے اللہ کو بتا دیا کریں، اس سے سب کچھ مانگا کریں، اور یقین رکھیں وہ کبھی آپ کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وہ آپ کو بہترین دے گا، اور وہ دے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔